کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ لوگ جو کل تک سڑک پر تھے آج کیسے کروڑوں کے مالک بن گئے؟ کیسے شخص کے پاس کچھ نہیں تھا مگر اب اس کے پاس گاڑیاں، بنگلے، کاروبار اور دنیا کی نعمتیں ہیں؟ کیا اللہ نے ان کو چنا؟ ہاں، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا راز پا لیا تھا، ایک ایسا نام، ایک ایسا جملہ جو زمین سے فقیری کو اٹھا کر آسمان کی سلطنتوں تک لے کر جاتا ہے۔ آج آپ کے ہاتھ میں بھی وہی چابی آنے والی ہے۔ یہ کوئی لمبی دعائیں نہیں، مشکل عمل نہیں، بس صرف 2 لفظ، یا اللہ یا ربنا۔ یہی وہ کلمے ہیں جنہوں نے غریبوں کو بادشاہ بنا دیا، یہی وہ کلمات ہیں جن پر فرشتے بھی دولت لے کر اترتے ہیں۔ اگر آج آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی تو صرف الفاظ نہیں، آپ کی تقدیر بدلے گی، کیونکہ یہ ویڈیو دولت کی نہیں، تقدیر کے بدلنے کی داستان ہے۔ یہ تھا ویڈیو دوستوں، بھائیو بہنوں، جو لوگ اس ویڈیو کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اگر آپ چاہیں دوستوں، بھائیو بہنوں، تو اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ دیکھیں میرے دوستوں، دنیا میں کوئی چیز بھی بغیر وجہ کے نہیں ملتی، نہ رزق، نہ دولت، نہ عزت، نہ شہرت۔ مگر افسوس، اکثر لوگ دروازہ کھٹکھٹاتے ہی نہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ قسمت نہیں بدلتی۔ لیکن جنہوں نے یا اللہ یا ربنا کو اپنی زبان کا نور بنا لیا، ان کے لیے اللہ نے وہ دروازے کھولے جو کبھی بند ہی نہیں ہوتے۔ یہ 2 لفظ نہیں، یہ 2 خزانے کے تالے توڑنے والی کنجیاں ہیں۔ یا اللہ یا ربنا۔ جب ایک غریب مزدور نے بھوکا پیاسا بیٹھ کر یہی کلمات پڑھے تو اسی ہفتے اس کے ہاتھ میں ایک کاروبار آ گیا۔ ایک خاتون جسے لوگ حقیر سمجھتے تھے، روز روتی تھی کہ میرے بچے بھوکے ہیں، اس نے یا اللہ یا ربنا کہنا شروع کیا۔ چند دنوں میں اس کی قسمت پلٹ گئی، اس کے شوہر کو نوکری ملی اور خود اسے آن لائن کاروبار کی کامیابی۔ یہ کوئی قصہ نہیں، یہ اس اللہ کا وعدہ ہے جو فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا۔ لیکن اکثر لوگ پکارنا ہی چھوڑ چکے ہیں۔ اگر صرف یا اللہ یا ربنا کو تھام لیا تو وہ غیبی خزانے آپ کے لیے کھل سکتے ہیں جن کے بارے میں صرف کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ کیا آپ کو پتہ ہے قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ اللہ جہاں سے گمان بھی نہ ہو وہاں سے دیتا ہے۔ تو سوچے، اگر آپ نے دل سے یا اللہ یا ربنا کہنا شروع کر دیا تو کیا وہ آپ کو سونے کے کانوں تک نہیں پہنچا سکتا؟ کیا وہ آپ کے لیے بند بینک اکاؤنٹس نہیں کھول سکتا؟ کیا وہ آپ کو بے حساب پیسہ، عزت، شہرت اور سکون نہیں دے سکتا؟ وہ سب بھی دے سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ پکارنا شروع کریں۔ اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں، کیونکہ آخر میں ایک راز آپ کو ملنے والا ہے، ایک چھپا ہوا راز جسے صرف خوش نصیب لوگ ہی جان سکتے ہیں۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، ذرا تصور کریں، آپ لوگ رات کے اندھیرے میں جب سوتے ہیں، ایک دروازہ بجتا ہے، آپ گھبرا کر اٹھتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا، لیکن دروازے کے نیچے ایک لفافہ پڑا ہوتا ہے، اٹھاتے ہیں، کھولتے ہیں اور اندر لاکھوں روپے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی خواب نہیں، یہ حقیقت ہے ان لوگوں کی جو یا اللہ یا ربنا کو دل سے پکارتے ہیں۔ ایسے ایسے غیبی فرشتے ان کے گرد پہرا دیتے ہیں جو نہ صرف رزق لاتے ہیں بلکہ بند تقدیروں کو کھول دیتے ہیں۔ ایک شخص جس کے پاس کرائے کے لیے بھی پیسے نہ تھے، اس نے صرف ایک بات پر یقین کیا، اس نے کہا یا اللہ یا ربنا، اور صرف 7 دن بعد اس کے گھر پر ایک درویش فقیر آیا جس نے کہا، میرے اللہ نے کہا جا اس بندے کو دے کر آ۔ یہ فقیر نہیں رہا، اس نے ایک تھیلی تھمائی جس میں نہ صرف پیسے بلکہ ایک نیا کاروبار، ایک نئی زندگی اور ایک نیا مقام چھپا ہوا تھا۔ بھائیوں بہنوں، اللہ کے فرشتے آج بھی آسمان سے اترتے ہیں اور ان کے گھروں کی طرف دوڑتے ہیں جو یا اللہ یا ربنا کو روتے ہوئے پکارتے ہیں۔ وہ گھر جن کی دیواروں پر غربت کا سایہ ہوتا ہے، اللہ ان پر ایسی غیبی روشنی نازل فرماتا ہے کہ وہاں غوث پاک، خواجہ، داتا جیسے اولیاء اللہ کی دعائیں چلتی ہیں۔ آج یہ دولت کی ویڈیو نہیں ہے، یہ ایک دروازہ ہے، ایک پوشیدہ خزانے کا دروازہ جو صرف ان کے لیے کھلتا ہے جو سچے دل سے یا اللہ یا ربنا کہتے ہیں۔ ایک عورت تھی جس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا تھا،
بچے بھوکے تھے، کرایہ دار نکالنے کو تیار تھا۔ اس نے وضو کیا، سجدہ کیا اور صرف اتنا کہا، یا اللہ یا ربنا، اگر تو ہی سب کچھ ہے تو دے دکھا۔ اسی رات اسے خواب میں ایک بزرگ آئے، سفید لباس، چمکتا چہرہ۔ انہوں نے کہا، بیٹی اللہ نے تیرا دکھ سن لیا ہے، صبح دروازہ کھولنا، تیرا رزق آ رہا ہے۔ اور صبح واقعی اس کا دروازہ بجا۔ ایک چادر میں لپٹا ہوا راشن، کچھ رقم اور ایک رکعہ تھا۔ اللہ تیرے ساتھ ہے۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کلمات صرف آواز نہیں ہوتے، یہ غیبی زمین و آسمان کو ہلا دینے والی للکار ہے۔ جب آپ یا اللہ یا ربنا کہتے ہیں تو عرش پر جنبش ہوتی ہے اور غیبی فرشتے کہتے ہیں، یہ کون ہے جو ہم سے دولت مانگ رہا ہے؟ ہمیں زمین پر بھیجو، ہم اس کی جھولی بھر دیں۔ اور جب کوئی سچے دل سے بار بار کہتا ہے یا اللہ یا ربنا، تو ایک ایسا وقت آتا ہے جب اس کے حالات بدلنے لگتے ہیں اور اس کے گھر کی ہوائیں بدلنے لگتی ہیں، اس کے دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں اور اس کی قسمت ایک غیبی تحفہ بن کر اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، اب آپ نے عمل کو کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، ایک شخص تھا 7 سال سے بے روزگار، ہاتھ جوڑتا، در در پھرتا، مگر رزق اس سے چھپا ہوا تھا، جیسے آسمان کے پیچھے کوئی کفل لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایک رات وہ تھک ہار کر سجدے میں گر گیا اور کہا، یا اللہ یا ربنا، میرا در کھول دے ورنہ مجھے ہی اپنے پاس بلا لے۔ اسی رات اسے خواب آیا، ایک نورانی چہرے والا فرشتہ سفید لباس میں اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا، اللہ نے تیرا سجدہ سن لیا ہے، اب تجھے وہ دے گا جس کی تو نے کبھی دعا بھی نہیں کی۔ صبح اس نے آنکھ کھلی تو دل میں عجب سکون تھا۔ اسی دن ایک پرانا دوست ملا، اس نے کہا، یار میں بزنس شروع کر رہا ہوں، کسی ایماندار ساتھی کی ضرورت ہے، کل سے دفتر آ جانا۔ دوستو، یہ قسمت نہیں بدلی تھی، یہ یا اللہ یا ربنا کی پکار کا جواب تھا۔ ایک اور عورت جو لاہور کی ایک جھگی میں رہتی تھی، وہ دن رات ایک ہی عمل کرتی تھی، بس بیٹھ کر روتے ہوئے یہی کہتی، یا اللہ یا ربنا، میرے بچوں کو عزت دے، چھت دے، رزق دے۔ کئی دن گزرے، پھر ایک دن ایک NGO آئی اور کہا، ہم نے آپ کا نام خواب میں سنا ہے اور آپ کو ایک گھر، سلائی مشین اور مہینے بھر کا راشن دیا جا رہا ہے۔ خواب میں نام لینا یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ آسمانی تحریر تھی۔ یا اللہ یا ربنا کے کمالات ایسے عرش کو ہلا دیتے ہیں کہ فرشتہ آپ کے نام لے کر اللہ کے سامنے عرض کرتے ہیں، یا رب، یہ بندہ تیری دہلیز پر گرا ہوا ہے، ہم اس کے لیے رزق، دولت، عزت، راحت لے جائیں گے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے، جاؤ میرے اس بندے کو دے آؤ، اس کی جھولی خالی ہے مگر اس کا دل میرا ہے۔ اور اگلی صبح وہ بندہ وہی ہوتا ہے مگر اس کی زندگی بدل چکی ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی چمک ہوتی ہے، اس کے گھر میں برکت کی خوشبو ہوتی ہے، اس کے ماتھے پر اللہ کی رضا کا نور ہوتا ہے۔ اب سوچو، اگر تم آج سے یہ عمل شروع کرو تو اگلی صبح تمہارا دروازہ کون کھٹکھٹائے گا؟ کوئی انسان یا کوئی غیبی فرشتہ؟ بس ویڈیو کے آخر میں وہ عمل بتایا جائے گا جو آج تک چھپا ہوا تھا اور اب صرف تمہارے لیے کھلنے جا رہا ہے۔ یا اللہ یا ربنا یہ الفاظ نہیں، یہ تقدیر بدلنے والے راز ہیں۔ اے اللہ میرے ربنا، تو وہ ہے جو اندھیروں سے روشنی نکالتا ہے، تو وہ ہے جو خالی ہاتھوں کو سونے سے بھر دیتا ہے۔ یا اللہ، آج میرے سننے والے جس حال میں ہیں، ان کے دل کی ہر ٹوٹی ہوئی امید کو جوڑ دے۔ یا اللہ، جن کے گھر میں فاقے ہیں وہاں دسترخوان سجا دے، جن کی جیبیں خالی ہیں انہیں ایسی دولت دے کہ ان کا نام لے کر دنیا مثال دے، جن کے دل روتے ہیں ان کے چہرے ہنسا دے، جن کے خواب ٹوٹے ہیں انہیں ایسا نصیب دے میرے مولا کہ وہ خود حیران ہو جائیں۔ یا ربنا، جس کا کوئی سہارا نہیں تو اس کا سہارا بن جا، جس کا در بند ہے اس کے لیے اپنا آسمانی در کھول دے، جس کے لیے لوگوں نے کہا یہ کچھ نہیں کر سکتا تو اس کی زندگی بدل دے کہ دنیا کہے یہ کیسے ہو گیا۔ یا اللہ، جو یہ دعا سن رہا ہے اس کی جھولی خالی نہ رہنے دینا، اس کے ہاتھ کبھی خالی نہ ہو، اس کے قدم کبھی رک نہ جائیں، اس کے دل میں کبھی مایوسی نہ آئے۔ یا ربنا، ایسی دولت دے جو بے حساب ہو، ایسا رزق دے جو کبھی ختم نہ ہو، ایسے فرشتے بھیج
جو اس کے گھر میں رحمت سکون اور پیسہ بھر دیں۔ یا اللہ اگر کسی کی آنکھ نم ہو گئی ہے، اگر کوئی دل سے آمین کہہ رہا ہے تو اس کے نصیب کھول دے، جو بیمار ہے شفا دے، جو مقروض ہے قرض سے اتار دے، جو بے روزگار ہے رزق دے، جو لاچار ہے مدد دے، اور جو تنہا ہے اپنا پیار دے۔ یا اللہ یہ سب تیرے در پر ہیں، سب کی جھولیاں بھر دے۔ آمین۔ جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔ یہ دعا جب ہزاروں بار آمین کے ساتھ آسمان پر پہنچے گی تو اللہ کے عرش سے جواب ضرور آئے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعا کسی اور کی زندگی بھی بدل دے اور آپ کی بھی، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کسی اور کا رزق بھی کھل جائے۔ اور یاد رکھیں یا اللہ یا ربنا کہنے والوں کی دعائیں کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ دیکھیں آپ نے اب عمل کس طرح کرنا ہے، کس ترتیب سے کرنا ہے، بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھیں نہ دن کی کوئی پابندی ہے، نہ وقت کی، نہ جگہ کی۔ جب دل کرے جہاں دل کرے، دیکھیں سارے دن اللہ کے ہیں، سال کے 365 دن آپ کے پاس پڑے ہیں۔ جب دل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے سکون سے اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ اور دوستوں بھائیو بہنوں یہ چند سیکنڈوں کا یعنی کہ 1 سے 1.5-2 منٹ کا چھوٹا سا عمل تنہائی میں فارغ وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ دیکھیں وظیفہ جاننے سے پہلے ایک ضروری کام کی بات سن لیں۔ سنیں سب سے پہلے ذرا رک جائیں۔ آپ نے دعا مانگی، یا اللہ یا ربنا کہا، آپ نے عمل کیا پھر بھی نتیجہ نہیں آیا، آخر کیوں؟ کیا اللہ سن نہیں رہا؟ نہیں، اللہ ہمیشہ سنتا ہے، لیکن کبھی کبھار ہم خود اپنے عمل کے راستے میں دیوار بنے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ سننے والے ہیں وہ 7 روحانی غلطیاں جو وظائف کو روک دیتی ہیں اور رزق کے دروازے بند کر دیتی ہیں، سن لیں۔ اگر ان غلطیوں سے نہ بچیں تو لاکھ وظیفے کریں، اثر نہیں آئے گا۔ غلطی نمبر 1، دل میں شک رکھنا۔ چلو کر کے دیکھتے ہیں، شاید کام بن جائے۔ یہ الفاظ نہیں، زہر ہیں۔ وظیفے صرف زبان سے نہیں یقین سے اثر کرتے ہیں۔ جسے یقین نہیں اسے کچھ نہیں ملتا۔ غلطی نمبر 2، نیت صاف نہ ہونا۔ اگر آپ کسی کو نیچا دکھانے، کسی پر فوقیت لینے یا صرف دنیاوی گھمنڈ کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں تو یاد رکھیں اللہ دل دیکھتا ہے، عمل نہیں۔ غلطی نمبر 3، زبان سے ذکر، دل سے گناہ۔ ایک طرف یا اللہ، دوسری طرف دل میں کینہ، حسد، چغلی، زنا یا حرام کی نیت۔ ایسا عمل رب کے دربار میں نہیں پہنچتا۔ رب پاک سے یعنی رب پاک ہے، اسے ناپاک دلوں سے پکارا نہیں جا سکتا۔ غلطی نمبر 4 یعنی اجتزاء اور بے ادبی۔ موبائل ہاتھ میں، وظیفہ زبان پر اور دل میں ہنسی بے فکری۔ یہ مذاق نہیں، یہ اللہ کے ساتھ وعدہ ہے۔ جس نے ذکر کو ہنسی کھیل بنایا اس کے رزق میں کھیل ہی رہ جاتا ہے، برکت نہیں آتی۔ غلطی نمبر 5، حرام رزق کھانا یا دینا۔ جو شخص سود، رشوت، جھوٹ، دھوکہ یا حرام کی کمائی میں الجھا ہے اس کی زبان کا وظیفہ عرش سے ٹکرا کر واپس آ جاتا ہے۔ غلطی نمبر 6، صبر کا نہ ہونا۔ بعض لوگ 1 دن 2 دن عمل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا، چھوڑ دو۔ ارے بھائی تو نے سالوں گناہ کیے اور چاہتا ہے 2 دن میں اللہ خزانے کھول دے۔ وہ دیکھتا ہے بندہ تھک کر ہٹتا ہے یا یقین کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے۔ غلطی نمبر 7، والدین کی نافرمانی۔ یہ وہ چیز ہے جو زمین پر تیرے سارے وظیفے جلا دیتی ہے۔ جس نے ماں باپ کا دل توڑا اللہ پر، اس پر اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب سنو، اگر تم ان غلطیوں سے بچے ہوئے ہو تو تیرا عمل زمین سے سیدھا عرش تک جائے گا، اور جو آج یا اللہ یا ربنا کہے گا اس کا نام آسمان کے رجسٹر میں لکھا جائے گا، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو دوستوں آپ نے اس عمل کو کس ترتیب سے کرنا ہے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے سمجھیے گا۔ دیکھیے دوستوں بھائیو بہنوں، کوئی بھی وظیفہ، کسی بھی ذکر کا آغاز اگر درود شریف کے بغیر کیا جائے تو وہ ایسی دعا ہے جو آسمان پر رکی رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی، کیونکہ درود شریف وہ خاص راستہ ہے جس پر اللہ کے فرشتے چلتے ہیں اور انسان کی دعائیں عرش پر پہنچاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعائیں رکی رہتی ہیں جب تک تم مجھ پر درود نہ بھیجو۔ اب دھیان سے سنو، وظیفے کی ابتدا اس چھوٹے مگر جادو جیسے درود شریف سے کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر یہ نہ آئے تو پھر کوئی بھی درود شریف پڑھ لو۔
یہی درود وہ کنجی ہے جس سے اللہ کے خزانے کھلتے ہیں، اور جس کے ساتھ یا اللہ پڑھا جائے تو اس کی آواز زمین کے نیچے سے نکل کر آسمان کے رب تک پہنچتی ہے۔ اب دوسرا قدم تعوذ اور تسمیہ ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الفاظ کوئی عام الفاظ نہیں ہے، یہ وہ ڈھال ہے جو شیطان کو بھگا دیتی ہے، اور وہ دروازہ ہے جسے اللہ خود کھولتا ہے۔ قرآن میں جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، اور بسم اللہ کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں یہ ہر خیر کا دروازہ ہے، ہر برکت کی کنجی ہے، اور ہر رزق کا آغاز ہے۔ اب آ رہا ہے وہ لمحہ جس کا سب انتظار کر رہے تھے۔ پہلا وظیفہ یا اللہ، اللہ کے نام کا وہ راز جو زمین کے خزانے کھول دیتا ہے۔ یا اللہ دولت کے کھینچنے والا کلمہ، یہ ایک لفظ نہیں، یہ رب کا ذاتی نام ہے، اس ذات کا جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی کنجیاں ہیں۔ جب تم یا اللہ کہتے ہو تو تم کسی ہستی کو نہیں، اس ذات کو بلا رہے ہوتے جو ایک لمحے خالی جھولی کو سونے سے بھر دیتا ہے۔ ہر بار یا اللہ کہنا ایسا ہے جیسے عرش کے دروازے پر دستک دینا ہے، اور جب تم وہ دروازہ کھلتا ہے تو غیبی فرشتے تمہیں وہ عطا کرتے ہیں جو تم نے کبھی مانگا بھی نہیں ہوتا۔ یا اللہ یہ وہ نام ہے جس میں خالی گھر بھر جاتے ہیں، بند کاروبار چل پڑتے ہیں، مقروض لوگ صاحب دولت ہو جاتے ہیں، اور بے وقار چہروں پر نور برسنے لگتا ہے۔ یہ کلمہ صدقے کا دروازہ کھولتا ہے، نصیب کے بند کمرے کا تالا توڑ دیتا ہے، اور اللہ کی خاص رحمت کو تمہاری طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ یا اللہ ایک ایسی آواز جسے اگر رات کے سناٹے میں دل سے پکارا جائے تو فرشتے کہتے ہیں اے رب یہ تیرا نام لے رہا ہے، اب خزانے بھیج دے، یہ عمل تمہاری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ لیکن کب؟ جب تم صرف زبان سے نہیں، دل سے، آنکھوں کے آنسوؤں سے اور یقین کے ساتھ کہو یا اللہ۔ کیا آپ دوستوں بھائیو بہنوں تیار ہیں؟ دیکھیں ایک بار آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھیں۔ اور فوری طور پر آپ نے درود پاک پڑھتے ہی اس خاص عمل کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر درود شریف پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا اللہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرتے ہوئے عمل کا پہلے نمبر والا سچا وظیفہ آپ نے یا اللہ کا عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں میرے دوستوں بھائیو بہنوں، یہ خاص وظیفہ آپ نے عمل میں یا اللہ کا صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ 21 بار 21 ٹائم جیسے ہی پڑھ لیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرے نمبر والا طاقتور وظیفہ عمل میں آپ نے شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ طاقت کا خزانہ ہے، یہ دولت کا سلطان وظیفہ ہے، جس سے آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقہ کار سے پڑھنا ہے۔ 21 بار پہلا وظیفہ پڑھتے ہی دوسرا وظیفہ یا ربنا کا پڑھنا ہے۔ دیکھیں دوستوں بھائیو بہنوں، تصور کرو تمہاری زندگی بند گلی بن چکی ہو، نہ نوکری، نہ کاروبار، نہ ترقی، ہر جگہ مایوسی، اور تب تم صرف ایک لفظ کہتے ہو یا ربنا، اور پھر جو ہوتا ہے وہ تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ بھائیوں بہنوں یہ لفظ قرآن کے اندر کئی جگہ آیا ہے، انبیاء علیہ السلام نے اسی لفظ سے پکارا ہے، یعنی ربنا اغفر لنا، ربنا ہب لنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اور جب نبی یا ربنا کہے تو تم سمجھ لو اللہ کا تخت لرز جاتا ہے، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور زمین پر رزق کے فرشتے اترنے لگتے ہیں۔ یا ربنا ایک ایسی چپ چاپ پکار ہے جو چیخ سے بھی زیادہ زوردار ہے۔ جب کوئی دل ٹوٹ کر کہتا ہے یا ربنا تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے مجھے میرا نام لے کر پکارا ہے، جاؤ اس کو دے آؤ، اس کے حق میں فرشتے بھی دعا کریں گے۔ دوستو تم پیسہ چاہتے ہو نا، تم چاہتے ہو کہ اکاؤنٹ بھر جائے، قرض ختم ہو جائے، سونا زیور گاڑی گھر، تو یا ربنا کہو، کیونکہ یہ نام صرف اللہ کو یاد نہیں کرتا، یہ اللہ کو مجبور کرتا ہے کہ وہ تمہیں جواب دیں۔
قرآن خود گواہ ہے۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم پر صبر نازل فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہماری مدد فرما۔ اور اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی تو تم کیوں مایوس ہو؟ تمہارا کاروبار اگر ڈوبا ہوا ہے، تمہاری زندگی قرض میں جکڑی ہوئی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو سنو یا ربنا وہ آواز ہے جو بد نصیبوں کو کھول سکتی ہے۔ ایک لڑکی تھی جس کی شادی کا کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے صرف یا ربنا کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھا۔ 3 ہفتوں کے اندر ایسی جگہ رشتہ آیا کہ محلے کی سب لڑکیاں حیران تھی۔ ایک بزرگ روز سجدے میں بس اتنا کہتے، یا ربنا تو جانتا ہے میں کتنا تھک چکا ہوں، اب تو دے دے۔ چند دن میں ان کے بیٹے کو بیرون ملک جاب ملی اور انہیں ایسا مکان ملا جو کبھی خواب تھا۔ یا ربنا وہ کلمہ ہے جو دروازے نہیں پورے محل کھولتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، بس پکارنے والے کم ہیں۔ آج آپ نے دل سے روتے ہوئے جھولی پھیلائے یا ربنا کہنا سیکھ لیا تو آپ کو وہ بھی ملے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ یہ ایک لفظ ہے مگر اس میں دولت ہے، اس میں عزت ہے، اس میں سکون ہے، اس میں اللہ کا دھیان ہے۔ تو آج بس اتنا کرو، یا ربنا پوری دنیا بھول کر صرف دل سے کہو اور پھر دیکھو غیبی رزق کیسے تمہارے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اس عمل میں 2 نمبر پر یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کرتے ہوئے یہ معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو آپ نے پورے 100 بار پڑھ کر عمل کا آخری وظیفہ ضرور اس عمل میں شامل کیجیے گا جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اللہ اکبر! اب باری ہے اس خزانے کی جسے خود رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا، اور ہم میں سے جس نے اسے دل سے پڑھا اس پر بھی وہی غیبی رزق، کثرت، عزت اور طاقت نازل ہوتی ہے۔ جی ہاں، اب ہم آپ کو بتائیں گے سورہ کوثر، وہ آخری اور زبردست عمل، لیکن اس سے پہلے آئیں دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کو راز بتاتے ہیں۔ اب ذرا آنکھیں بند کرے سوچے، ایک شخص جو پورے معاشرے میں ذلیل تھا، نہ عزت، نہ پیسہ، نہ سہارا، اس نے ایک رات ایک چھوٹی سورت پڑھنا شروع کی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دولت اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ لوگ اس کا دروازہ بجانے لگے۔ اس کی قسمت ایسے چمکی کہ جو اسے جانتے بھی نہ تھے اب اس کے غلام بن گئے۔ وہ سورت کون سی تھی؟ سورہ کوثر۔ یہ سورہ کوثر قرآن کی سب سے مختصر لیکن سب سے طاقتور دولت بخشش آیات میں سے ایک ہے۔ کیونکہ یہ سورت اللہ نے تب نازل کی جب لوگوں نے نبی پاک کا مذاق اڑایا، کہا کہ ان کے پاس کچھ نہیں، کوئی نسل نہیں، کوئی نام نہیں، اور اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر۔ ترجمہ: ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کیا ہے؟ ایک نا ختم ہونے والی نیکی، عزت، دولت، برکت، خوشحالی، نسل، اقتدام، دنیا اور آخرت کی کثرت۔ علماء فرماتے ہیں جس نے سورہ کوثر کو دل سے پڑھا اللہ اسے کوثر کی برکت عطا کرتا ہے، یعنی ایسی چیزیں جو دوسروں کو نصیب نہ ہو۔ یہ سورت صرف آخرت کی نہر نہیں، یہ دنیا میں دولت کی بارش ہے، یہ رزق کی کنجی ہے، یہ عزت کا خزانہ ہے، یہ کاروبار کے بند دروازوں کو کھولنے والی چابی ہے۔ اب عمل مکمل تب ہوتا ہے جب تینوں راز، تینوں طاقتیں ایک آواز بن جائیں، اور جب وہ آواز عرش تک پہنچ جائے اللہ کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے، فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں اور رزق تمہارے نصیب سے پہلے تمہاری جھولی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یا اللہ، اے میرے رب، اپنے ذاتی نام کی طاقت سے مجھے اپنے خزانوں کا در کھول دے۔ یا ربنا، اے ہمارے رب، ہمیں وہ دے جو ہم مانگتے بھی نہیں، ہمیں وہ دے جو صرف تیرے رحم سے مل سکتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے رب، ہمیں بھی وہ کوثر عطا فرما جو تو نے اپنے محبوب کو دی، کہ ہماری زندگی میں بھی ایسی دولت آئے جو کسی اور کے نصیب میں نہ ہو۔ بس ایک بات باقی ہے، کتنی بار، کب، کتنے، کیسے پڑھنا ہے، اور یہ وہ راز جو میں آپ کو دوں گا اگر آپ دوستوں، بھائیوں، بہنوں ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہیں، کامنٹ سیکشن میں آمین لکھتے ہیں اور دوسروں تک یہ پیغام شیئر کرتے ہوئے، یہ وظیفہ صرف ان کے لیے ہے جو دل سے یقین رکھتے ہیں اور جنہیں واقعی دولت کا دروازہ کھولنا ہے۔ میرے اس چینل کو، اردو اسلامک سیریز کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی روزانہ مزید وظائف کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہم
ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ سورہ کوثر کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دیکھیں دوستوں، اسی ویڈیو میں ایک خاص دعا کروائی گئی تھی، تو کامنٹس میں آمین لکھیں۔ کیا پتہ کسی ایک کی آمین سے سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ویڈیوز میری روزانہ ملتی رہیں۔ آخری وظیفہ سورہ کوثر کا صرف 3 بار پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور آخر میں درود شریف پڑھیں اور اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگیں۔ اس عمل کو 1 دن سے لے کر 21 دن تک پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر چاہیں تو 1 دن پڑھیں، چاہے تو 21 دن پڑھیں، کوئی پابندی نہیں ہے، نہ جگہ کی، نہ دن کی، نہ وقت کی، جس دن سے شروع کریں۔ اگر 1 دن پڑھیں، 2 دن پڑھیں، 3 دن پڑھیں تو بھی فائدہ 100% ہوگا، لیکن عمل کو سمجھیں، آگے شیئر کریں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔